اللہ رب العزت نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ اس نے انسان کو یہ کہا ہے کہ اگر تو مخلوق میں سے کسی شے کو جاننا چاہتا ہے تو پھر عقل کے دروازے پر جا۔ مخلوق میں سے جس شے کے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہتا ہے اس کے لیے عقل کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کیونکہ مخلوق کی معرفت کو، علم کو میں نے تمہارے عقل کی ایکسیس کے اندر رکھا ہے، وہ تمہارے عقل کی رینج میں ہے۔ عقل اس تک پہنچ سکتی ہے، عقل اسے جان سکتی ہے، کیونکہ عقل کے پاس آنکھ بھی ہے، یہ دیکھ کر اسے بتاتی ہے، عقل کے پاس کان بھی ہے، وہ سن کر اسے بتاتا ہے، اسے ڈیٹا فراہم کرتا ہے۔ ایسے ہی عقل کے پاس حواس خمسہ ہیں، وہ سورسز ہیں اس کے لیے مخلوق کی انفارمیشن، مشاہدہ، چیزیں، معلومات جمع کرنا، پھر عقل اس کو اینالائز کرتی ہے، اس کا کوئی نتیجہ اخذ کرتی ہے۔ تو مخلوقات کے بارے میں جتنا بھی علم ہے وہ اللہ رب العزت نے انسانی عقل کی دسترس کے اندر رکھا ہے۔ عقل اس تک جا سکتی ہے، اس کی رسائی ہے، لیکن اس نے فرمایا دیکھو جو کوئی مجھے جاننا چاہتا ہے اور جو کوئی میری ذات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے یا میری صفات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو یہ علم اسے عقل کے دروازے پر نہیں ملے گا، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو عقل کی رسائی سے بہت اونچا رکھا ہے۔ میں عقل کی رسائی، عقل کی پہنچ، عقل کی دسترس، عقل کی ایکسیس، اس کی رینج سے میری ذات اور صفات بہت بالا ہے، بہت بلند ہے۔ ہاں، اس تک جو انسان پہنچنا چاہے گا تو اس علم کا دروازہ میں خود کھولوں گا اور میں وحی اتاروں گا اور میں خود بتاؤں گا کہ میں کون ہوں اور میں کیسا ہوں، میری ذات کیا ہے اور میری صفات کیا ہے۔ اس کے لیے اس نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، اس لیے جو اللہ کی جانب سے اترنے والی ہدایت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے مخصوص فرما دیا اور اس ہدایت کو پھر مشخص فرمایا، یعنی اس ہدایت کو جب بھی بھیجا تو کسی نہ کسی ہادی کو بھیجا، ہدایت دینے والے کو بھیجا، کوئی شخصیت آگے کر دی، کوئی ذات آگے رکھی اور اس ذات کے اندر سے اپنی جھلک بھی دکھاتا ہے، اپنے علم اور قدرت کے کرشمے بھی دکھاتا ہے، ان کے معجزات اور ان کے کمالات کے ذریعے سے وہ اپنے کمالات کا آئینہ بھی دکھاتا ہے اور پھر اپنے آپ کو منواتا ہے۔ تو اللہ کی معرفت، اللہ نے اپنی معرفت جب بھی زمین پر اتاری تو کسی نہ کسی شخصیت اور ذات کے آئینے کے اندر رکھ کر بھیجی ہے، اور یہ ساری ذاتیں، یہ ساری شخصیتیں وہ کون تھیں؟ وہ انبیاء کرام تھے جن کو اللہ نے بھیجا، اور اسی وجود کے اندر اللہ رب العزت نے اس ہدایت اور معرفت کو رکھا ہے۔ جیسے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہماری پیاس ہے، اس پیاس کو اگر وہ چاہے تو اپنے حکم سے ویسے بھی بجھا سکتا ہے، لیکن اس کی تسکین کو اس نے پانی کے اندر رکھا ہے، کسی نہ کسی مشروب کے اندر رکھا ہے، کسی ڈرنک کے اندر رکھا ہے۔ پیاس بجھنی ہے، اس کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ اس شے کے اندر ہے۔ ایسے ہی انسان کو بھوک لگتی ہے تو بھوک لگتی ہے تو اسے کچھ کھانا ہے، فوڈ ہے، غذا ہے، تو وہ جو اس کی بھوک مٹانے کی جو ایک صلاحیت ہے، یہ جو انسان کی اس ضرورت کی سیٹسفیکشن ہے، وہ اللہ نے ایک شے کے اندر رکھی ہے۔ وہ بریڈ ہے، وہ فروٹ ہے،
وہ کوئی چیز آپ کھاتے ہیں اس کے اندر اللہ نے اس کی سیٹسفیکشن رکھی ہے. ایسے انسان بیمار ہو جاتا ہے تو جب بیمار ہوتا ہے تو اس علاج دینے والا شفا دینے والا تو اللہ ہے، لیکن اس شفا کو اللہ نے ایک برتن کے اندر رکھا ہے اور اس برتن کا نام ہے میڈیسن. وہ چاہے آپ کوئی انجیکشن لگوائیں، کوئی ٹیبلٹس لیں، کوئی سرجری کروائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کو رکھا ہے. ایسے ہی آپ سمجھیں بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی تشبیہ کے، کہ اللہ نے جو اپنی ہدایت اتاری ہے، آسمان سے اتاری ہے زمین پر، اسے بھی کسی برتن کے اندر رکھا ہے اور اسے بھی کسی وجود کے اندر رکھا ہے، اور جس وجود کے اندر اس نے اس ہدایت کو رکھا ہے اس وجود کا نام ہے اللہ کا محبوب نبی اور اللہ کا محبوب رسول. تو وہ نبی اور رسول کی ذات کے اندر اللہ نے اس ہدایت کو رکھا ہے. تو لہٰذا جس انسان کو بھی چاہیے ہدایت، تو جیسے شفا اس علاج کے بغیر نہیں، پیاس کی تسکین کسی ڈرنک کے بغیر نہیں، اور بھوک کو مٹانے کے لیے کسی فوڈ اور غذا کے بغیر نہیں ہے، تو ایسے ہی ہدایت بھی نبی کے بغیر نہیں ہے. جسے ہدایت چاہیے وہ نبی کے دروازے پر جاتا ہے، اور نبی کی ذات وہ خود ہدایت ہے. وہ ہدایت کے تقسیم کنندہ ہیں، وہ ڈسٹریبیوٹر بھی ہیں، وہ ہاتھ سے پکڑ کر پہنچانے والے بھی ہیں، اور وہ نگاہ اٹھا کر دلوں کو اس کی معرفت اور ہدایت کے نور سے منور کرنے والے بھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا کی. یہی وجہ ہے کہ اب وہ جب اپنی اس معرفت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اپنی طرف سے اتری ہوئی اس ہدایت کو سیو رکھنا چاہتا ہے، تو وہ نبی کا ادب کرواتا ہے. وہ نبی کا ادب اس لیے کرواتا ہے تاکہ نبی کا ادب قائم رہے گا، تو جو ہدایت میں نے اس پیکر کے اندر رکھی ہے اس ہدایت کا تقدس قائم رہے گا. وہ اپنی معرفت کو جو اس نے نبی کے وجود کے اندر رکھا ہے، اس نبی کے وجود کی اس لیے حفاظت کرواتا ہے، اس لیے ادب اور احترام کرواتا ہے، اس کی ناموس کا اس لیے تحفظ کرواتا ہے کہ اگر یہ وجود نہ رہے تو پھر اس کی معرفت نہ رہے. تو وہ جو اس کی معرفت ہے، اس کی پروٹیکشن، اس کی سیکیورٹی، اس کی حفاظت، اس کا تحفظ اس بات کے اندر ہے کہ نبی کی ذات کا تقدس قائم رہے، نبی کی ذات کا احترام قائم رہے، نبی کی ذات کی عظمت قائم رہے، نبی کی ذات کا ادب قائم رہے. تو جب اس نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب قائم رہتا ہے، ان کی شخصیت کا احترام قائم رہتا ہے، ان کی ناموس کا تحفظ ہوتا رہتا ہے، اور ہر کوئی ان سے ادب اور احترام سے بات کرتا ہے، اور ان کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے کہ کون سے لفظوں کا انتخاب درست ہوگا، اور ان کو نہ عام لوگوں جیسا سمجھے، نہ عام لوگوں کی طرح بیہیو کرے، نہ عام لوگوں کی طرح ان سے ڈیل کرے، بلکہ ان کو سارے لوگوں سے بے مثل اور بڑھ کر جب اللہ کی امانت کے طور پر، اللہ کی معرفت کے طور پر، اللہ کی ہدایت کے طور پر جب اس نبی کا ادب اور احترام ہوتا ہے، تو در حقیقت اس میں دین کی بھی حفاظت ہوتی ہے، توحید کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اللہ کی معرفت کی ہدایت حفاظت ہوتی ہے، اور الوہی ہدایت کی حفاظت اسی کے اندر پنہاں ہوتی ہے. یہ اللہ رب العزت نے اس لیے اصول بنایا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنے دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور تقدس پر وہ کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہونے دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حرمت کے معاملے میں وہ کسی قسم کی کمزوری کو گوارا نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو ایک سیکیورٹی بارڈر ہے، یہ تو ایک ڈیفنس لائن ہے. اگر اس ذات کا احترام قائم نہ رہا تو پھر تو کچھ بھی قائم نہیں رہے گا. جب کسی کا ڈیفنس لائن کسی کی ٹوٹ جائے تو پھر تو وہ سلامت نہیں رہتا، ملک سلامت نہیں رہتے. تو یہ بھی ایسے ایک ڈیفنس لائن ہے توحید کے لیے، ہدایت کے لیے اور دین کے لیے. تو جب تک انبیاء کرام کی ذات کا تقدس قائم نہیں رہتا، اس وقت تک دین قائم نہیں رہتا. یہی وجہ ہے کہ دین کے اندر عمل کمزور ہو سکتا ہے، فرقہ واریت ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، اخلاق کمزور ہو سکتا ہے. مسلمان معاشی اعتبار سے کمزور ہو سکتے ہیں، سیاسی اعتبار سے کمزور ہو سکتے ہیں، عملی اعتبار سے کمزور ہو سکتے ہیں،
نیکی اور تقوی میں کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن جو ایک ڈیفنس لائن ہے وہ یہ کہ جب نبی کے ادب کا معاملہ آئے گا، نبی کی ذات اور اس کے تقدس کا معاملہ آئے گا، جب نبی کی حرمت اور ناموس کا معاملہ آئے گا، اگر تب بھی کوئی امت خاموش رہتی ہے تو پھر سمجھو نہ دین رہا نہ ہدایت رہی۔ نبی کی ذات کا تحفظ ہی اس بات کی ضمانت ہے کہ وہاں دین بھی قائم ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت بھی قائم ہے۔ اس کے بغیر اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کا ڈیفنس نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمام مذاہب کے اندر، جو بھی تمام شریعتوں کے اندر انبیاء کرام کا ادب اور ناموس ایک ایسا ایشو رہا کہ اس کے اوپر نہ اہل ایمان نے کوئی کمزوری دکھائی، نہ اللہ کے احکام کے اندر کسی کمزوری کی گنجائش نظر آتی ہے۔ تو اب آقا علیہ السلام آخری نبی ہے، گویا اللہ نے ہدایت کا جو آخری ورژن، جو فائنل ورژن جو بھیجنا تھا وہ تو آقا علیہ السلام کی ذات کی صورت میں۔ اب اگر دنیا آزادی رائے کے نام پر یا اظہار رائے کے نام پر یا وہ اپنی اپنی آزادیوں کے نام پر اگر انبیاء کرام کے تقدس کو چھیڑیں گے تو پھر دنیا کا امن قائم نہیں رہے گا۔ پھر یہ تو جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہے اس ہدایت کا وجود بکھر جائے گا۔ تو جب اس ہدایت کا وجود بکھر جائے گا تو کیسی دو رنگی ہے عالمی طاقتوں کی کہ وہ پوری انسانیت کا احترام کرنا چاہتے ہیں، لیکن جن ہستیوں نے انسان کو احترام سکھایا ہے ان کے احترام کو پامال کرنا چاہتے ہیں، ساری دنیا میں امن قائم کرنے کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، اور جن ہستیوں نے آ کر انسان کو پرامن بنایا ہے ان ذوات کے تقدس کو پامال کرنا چاہتے ہیں، ساری دنیا کی جہالت کو ختم کر کے وہاں علم پہنچانا چاہتے ہیں، اور جو ہستیاں اللہ کی طرف سے نازل کردہ علم کا سرچشمہ ہیں ان ذوات کو ان پر کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں، ان کے ذات اور ان کے بارے میں کارٹون بنا کر اپنے ناپاک ارادے، اپنے ناپاک عزائم اور اپنے ناپاک تمناؤں کی تسکین کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو دو رنگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری نعرہ کچھ اور ہے اور اندر چھپا ہوا بغض کچھ اور ہے۔ اس لیے جتنی بھی عالمی طاقتیں ہیں ان کو اس سے خبردار ہونے کی ضرورت ہے کہ آج اگر تمہارے پاس طاقت ہے، اگر دنیا کی معیشت تمہارے ہاتھ میں ہے تو پھر ایک زمانے میں فرعون بھی تھا۔ اگر ساری دنیا کی سیاسی طاقت تمہارے ہاتھ میں ہے اور اگر تم نے مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو بہت لالچ دے کر یا مفادات کے چکر میں پھنسا کر اگر اپنا غلام بنا رکھا ہے تو سنو، ایک تخت اور اقتدار نمرود کا بھی تھا، ایک تخت اور اقتدار فرعون کا بھی تھا۔ یہ تخت اور اقتدار ہر دور میں رہا، مگر حق ہمیشہ فتح یاب ہوا۔ حق کو نہ کوئی جھکا سکا ہے نہ کوئی جھکا سکتا ہے۔ یہ افراد کا محتاج ہے ہی نہیں، اس کی حفاظت خود خدا کرنے والا ہے۔ عالمی طاقتوں کو اس بات کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اسلام کی دشمنی کو ایک لباس پہنا کر اگر دنیا کے اندر اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ایسی محترم ہے کہ دین کا درجہ اس کے بعد ہے اور آقا علیہ السلام کی ذات کا درجہ پہلے ہے۔ دین کا تقدس اور احترام بھی بعد میں ہے، نبی کا تقدس اور احترام اس سے بھی پہلے ہے، کیونکہ وہ نبی اس دین کا سرچشمہ ہے، اس کا سورس ہے، وہ قائم رہے گا تو پھر باقی سب کچھ قائم رہے گا۔ اس لیے عالمی طاقتوں کی یہ جو منافقت ہے وہ کبھی کبھار ظاہر ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں جب وہ اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں تو در حقیقت وہ دنیا کو ایک کلچرل وار کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں، ایک تہذیبی جنگ کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں، اور وہ دنیا کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں جو آقا علیہ السلام کی ذات اور ناموس کے اوپر کسی قسم کی ناپاک جسارت کرتے ہیں۔ اس لیے دوستان مکرم، آج میں قرآن مجید کی روشنی میں ایک نقطے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب، آپ کی عظمت، آپ کی ناموس کا تحفظ، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی سے بھی پہلے رکھا ہے۔ نبی کے ادب کا درجہ اللہ کی عبادت سے بھی پہلے ہے۔
آپ کہیں گے کیسے؟ دو چیزوں کو آپ سوچ لیجئے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ عبادت کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. اور پورے اسلام کے جتنے بھی ائمہ اور اکابرین گزرے ہیں، سب کا اس نقطے کے اوپر اتفاق ہے کہ عقیدے کا درجہ پہلے ہوتا ہے اور عمل کا درجہ بعد میں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی ساری زندگی عمل کرے اور عقیدہ اچھا نہ ہو تو عمل برباد ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا عقیدہ درست ہے تو تھوڑا سا عمل بھی اس کے کام آ جاتا ہے. تو عقیدے کا درجہ پہلے ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور ناموس یہ عقیدے کا حصہ ہے، یہ عقیدے کی بنیاد ہے. اس کا تعلق آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے، فیتھ کے ساتھ ہے، جبکہ اللہ کی عبادت اور بندگی اس کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے، مومن کے عمل کے ساتھ ہے. اس اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور حرمت کا درجہ پہلے ہے. اور دوسری بات یہ کہ پورا قرآن آپ پڑھ لیں، آپ کو اس کی سٹڈی اور اس کا کمپیریزن بتائے گا کہ یہ تو ملتا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ نے ایک طرف آپ رکھیں عبادت کو، اللہ کی عبادت اور بندگی کو، سب اعمال، سب نیکیاں، سب چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھیں، اور دوسرے پلڑے کے اندر رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو، تعظیم کو، توقیر کو، احترام کو، ناموس کو، حرمت کو. اس کو ایک پلڑے میں رکھیں اور ان دونوں کا کمپیریزن کریں، اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تو قرآن میں ملتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی میں اس کے اعمال کو ضائع کر دوں گا، اس کی عبادت کو ضائع کر دوں گا. اس نے جتنا نیکیاں کی، حج کیے، عمرے کیے، صدقہ و خیرات کیا، نوافل پڑھے، قیام اللیل میں رہا، تہجد گزار تھا، عبادت گزار تھا، جتنا بھی نیکیاں تھیں وہ ضائع کر دوں گا. کیوں؟ کہ وہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کامل نہیں، پرفیکٹ نہیں ہے. وہاں اس کا ایریا ویک ہو گیا. وہاں جا کر اس نے آقا علیہ السلام کی بے ادبی کا ارتکاب کیا، اور اس بے ادبی کے ارتکاب نے وہ اتنا بھاری ہے کہ دوسری طرف جتنے بھی اعمال ہوں، زندگی بھر کے اعمال ہوں، اللہ نے فرمایا وہ میں ضائع کر دیتا ہوں، برباد کر دیتا ہوں. یہ قرآن مجید کے اندر ہے. مگر آپ کو پورے قرآن میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ریورس کے طور پر بیان کیا ہو، وائس ورسا، یوں بیان کیا ہو کہ جو کوئی شخص میری عبادت نہیں کرے گا اور رسول کا ادب کرے گا تو میں اس کا کیا ہوا ادب ضائع کر دوں گا، برباد کر دوں گا. یہ پورے قرآن کی تعلیمات میں کہیں یہ بات نہیں ہے. یعنی ایک طرف تو ملتا ہے کہ جس نے ادب کو پورا نہیں کیا تو اس کا عمل برباد کر دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ جس نے عبادت میں کوئی کمی بیشی کر دی تو اس کا کیا ہوا ادب بھی برباد ہو جائے گا. اگر یہ دونوں ایکول سٹیٹس پر ہوں تو ایکول سٹیٹس کا تقاضا بنتا ہے کہ اگر ادھر کمی کرے تو یہ ضائع ہو جائے اور ادھر کمی ہو تو یہ ضائع ہو جائے. مگر ایسا نہیں ہے. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرے گا اس کی عبادت، اس کی طاعت اور تقوی، اعمال، نیکی، تقوی سب برباد ہے. لیکن اگر وہ عبادت میں کہیں کمی بیشی کرتا ہے تو اس کا کیا ہوا ادب اور احترام اس کو کبھی قرآن نے ضائع نہیں کیا، وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. تو اس سے نتیجہ کیا اخذ ہوا؟ نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ اللہ کی عبادت جو ہمارا عمل ہے، ہمارا عمل عبادت وہ تو محتاج ہے ادب رسول کا، لیکن ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ محتاج نہیں ہے ہمارے عمل عبادت کا. تو لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو اللہ رب العزت نے اس اعتبار سے اپنی عبادت اور بندگی کے عمل سے بھی پہلے رکھا ہے. نماز کا عمل ہے، روزے کا عمل ہے، حج کا عمل ہے، زکوٰۃ کا عمل ہے، جو ارکان اسلام ہیں، جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں، ان سے بھی ایک درجہ پہلے رکھا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم کو. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ادب رسول اور حرمت رسول کے محاذ پر وہ کسی قسم کی کمزوری کو گوارا نہیں کرتا کہ اگر اس بات میں کوئی کمزور ہے تو اس کی ساری زندگی کا عمل برباد ہو جائے گا. اس اپنے محاذ کو، اس لائن کو سٹرانگ رکھنا ہے، اسے مضبوط کرنا ہے. اور وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ جو میرے رسول کی غلامی کے اندر کامل ہو، محبت اور عشق کے اندر کامل ہو،
اخلاص میں کمی نہ ہو، محبت میں کمی نہ ہو، عشق میں کمی نہ ہو، دل کے جذبات میں کمی نہ ہو، ہاں اگر اس کے عمل میں، اخلاق میں کہیں کمی بیشی ہو بھی گئی تو وہ فرماتا ہے میں اسی کے صدقے سے معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسری وجہ ہوگی۔ اور اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ ایسی لاجک تو کوئی ہوگی کہ عبادت کو اللہ نے سیکنڈ پرائیورٹی پہ رکھا ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و تعظیم کو فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھا ہے، تو کوئی وجہ ہوگی۔ اور اس وجہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑی محبت بھری بات نظر آتی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ ان دونوں کا کمپیریزن کرتے ہوئے سوچیں کہ یہ دونوں میں سے ہمیں کس نے سکھائی، یعنی اللہ کی عبادت ہمیں کس نے سکھائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہمیں کس نے سکھایا، اگر ان دو کو اس اینگل سے دیکھیں اور اس پرسپیکٹو سے ان کا کمپیریزن کریں، ان کا انالیسس کریں، ان کا جائزہ لیں، تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یعنی یہ کہ جو عبادت ہے وہ کس کی سکھائی ہوئی چیز ہے اور جو ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کس کی طرف سے سکھائی ہوئی چیز ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب ایسا کرتے ہیں کہ جو میری عبادت ہے یہ آپ سکھائیں گے اور جو تیرا ادب ہے وہ میں سکھاؤں گا۔ تو عبادات ساری کی ساری وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہو گئی کہ آپ سکھائیں۔ اس لیے اللہ نے پورے قرآن کے اندر نماز کا طریقہ نہیں بیان کیا۔ یہ دیکھیں پورا قرآن مجید 30 پارے 114 سورتیں، مگر کہیں سے بھی آپ نکال کے دے دیں کہ رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے، سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، قیام میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ اس طرح سے ہے، یہ پڑھنا ہے یہ نہیں پڑھنا ہے، ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں ملے گی۔ قرآن میں اجمالاً آپ کو ذکر ملے گا نماز قائم کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، قیام کرو، بس۔ باری تعالیٰ یہ سکھائے گا کون؟ کیا تیرے پورے قرآن کے اندر اس کی جگہ نہیں تھی کہ ایک چیپٹر نماز کا بھی ہو جائے، اس میں طریقہ لکھا ہو؟ تو اس نے فرمایا ہاں یہ میرے ارادے اور حکمت اور میری منشا اور میری رضا کا فیصلہ تھا، اور وہ یہ فیصلہ میں نے کیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میں یوں تو قرآن کی 114 سورتیں اتاروں گا لیکن اپنی عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے سورت قرآن کی نہیں اتاروں گا، سورت مصطفیٰ کی اتاروں گا۔ قرآن کی سورت اتاری تو اس میں اللہ نے عبادت کا طریقہ نہیں سکھایا، اور جو مصطفیٰ کی سورت اتاری اس سورت میں طریقہ سکھایا اپنی عبادت اور بندگی کا، نماز کا، سجدے کا، رکوع کا، قیام کا، زکوٰۃ کا، حج کا، سارے احکام اور مناسک، وہ سب چیزیں اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں سکھائے اور ہمیں عطا فرمائے۔ تو اس اعتبار سے آقا علیہ السلام کو بھیجا اپنی عبادت اور بندگی سکھانے کے لیے، تو آقا علیہ السلام آئے تو اللہ کی عبادت سکھائی۔ تو اللہ کی عبادت وہ نبی کا سکھایا ہوا عمل ہے، نبی کی سکھائی ہوئی چیز ہے، یعنی وہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو امت کو نبی نے پڑھایا، اور ایک سبجیکٹ وہ ہے جو خود اللہ نے پڑھایا ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب میں ان کو سکھاؤں گا تیرا ادب، میں ان کو سکھاؤں گا تیری بارگاہ میں تعظیم کیسے کرنی ہے، آنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، لفظوں کا انتخاب کیسے کرنا ہے، یہ میں سکھاؤں گا۔ تیری عظمت کی دھاک میں بٹھاؤں گا، جو تیرا روب اور دبدبا ہے وہ میں قائم کروں گا، تیری جو امپورٹنس ہے وہ میں قائم کروں گا، تیری عظمت کو میں قائم کروں گا، تیری شان کو میں قائم کروں گا۔ میں انہیں سکھا دوں گا کہ دیکھو اس محاذ پر میری بارگاہ میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ رسول کا ادب، ہر صورت میں ادب، ہر صورت میں ادب، ہر صورت میں ادب۔ اس نے کہا یہ میرے ذمہ ہو گیا، یہ میں کر کے دکھاؤں، اور جس نے نہ کیا اس کو دین سے ہی نکال دوں، جس نے نہ کیا اس کی نماز، روزہ، عبادت سب اس کی برباد کر دوں۔ یہ تو میں کرواؤں گا، چونکہ یہ کرواؤں گا تو تیرا احترام قائم رہے گا، اور جب تیرا احترام قائم رہے گا تو آپ ہی کو تو بھیجا ہے دین پہنچانے کے لیے، تو جب آپ کا احترام قائم ہوگا تو دین کا احترام قائم ہوگا، پھر جو آپ سکھانا چاہتے ہیں وہ سیکھیں گے۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے نا، استاذ کا ادب نہ کرے تو پھر جو شے استاذ نے دینی ہے
پھر اس کا احترام کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اس لیے جن معاشروں کے اندر استاذ کا احترام ختم ہو جائے اور طالب علم کی زندگی میں استاذ کا ادب، تعظیم، احترام نہ ہو، تو ایسے لوگ ایسے برتن پر خالی رہتے ہیں زندگی بھر، پھر انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ حاصل کرنا ہے تو جو حاصل کرنا ہے وہ بھی ضروری ہے، جس سے حاصل کرنا ہے اس سے پہلے اس کا ادب اور احترام ضروری ہے، اس کی اہمیت ضروری ہے، اس کو مانیں گے پھر وہ حاصل ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب یہ میں آپ کا ادب قائم کرواؤں گا، اور جو میری عبادت اور بندگی ہے وہ ان کو آپ سکھائیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عبادت اور بندگی سکھائی، اور اللہ نے حضور کا ادب سکھایا۔ اور پورا قرآن آپ پڑھیں، آپ کو بہت ساری آیات میں، کثیر آیات میں ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ لفظ کیا بولنے ہیں اور کیا نہیں، یہ بھی اللہ نے سکھایا۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے ایک زوجہ کے ساتھ نکاح فرمایا اور ولیمہ دیا، اس ولیمے کا طریقہ بھی اللہ نے سکھایا ہے قرآن کے اندر، کہ ولیمے میں آنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیا ہے اور کھانا کیا نہیں، برتن کو نہیں کاٹ کے بیٹھنا، نگاہیں برتن پر نہیں رکھنی، اور وقت پر آنا ہے، وقت سے پہلے نہیں آنا، اور جب کھانا کھا لو پھر فوراً اٹھ کے چلے جانا ہے، زیادہ دیر بیٹھنا نہیں۔ یہ سب ایٹیکیٹس اللہ نے سکھائے اور یہ قرآن میں آ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے بارگاہ کا تعلق جس شے سے جڑ جاتا ہے وہ آقا علیہ السلام کی ادب اور تعظیم کے باب میں انتہائی اہم ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو فوکس کرتا ہے، وہ سکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب سکھایا، اور کتنی تعجب والی بات ہے کہ باری تعالیٰ وہ عبادت جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا فرمایا، اور اس کا سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے نماز، سب سے اہم پلر نماز ہے، تو اس نماز کو سکھانے کے لیے تو تیرے قرآن میں جگہ نہیں تھی، لیکن اپنے نبی کا ولیمہ اور ولیمے کے ایٹیکیٹ سکھانے کے لیے تیرے قرآن میں جگہ تھی۔ یہ اس کی بے نیازی بھی ہے، اس کی محبت بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے میسج بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پرائرٹیز کیا ہے، کس شے کو اس نے سب سے پہلے رکھا ہے اور کس شے کو اس کے بعد کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے قرآن کو جہاں سے پڑھیں گے آقا علیہ السلام کا ادب اور احترام، اس کا درجہ آپ کو پہلے نظر آئے گا۔ آقا علیہ السلام کی ناموس اور حرمت کا تحفظ، اس کا درجہ آپ کو پہلے نظر آئے گا، اور باقی جتنے اعمال ہیں، دین کا ایک سٹرکچر ہے، ایک ڈھانچہ ہے ظاہری اعتبار سے، ان سب چیزوں کو قرآن آپ کو نظر آئے گا سیکنڈ پرائیورٹی کے اوپر رکھتا ہے۔ اور سیکنڈ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو چھوڑ دیا جائے، چھوڑنے والا نہیں، درجہ تو ہے نا، کہ پہلا درجہ اس کا ہے، دوسرا اس کا ہے، تیسرا اس کا ہے، چوتھا اس کا ہے۔ تو دین سارے کا سارا پریفرنسز کا نام ہے۔ اگر دین میں پریفرنسز کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، پرائرٹیز کا کوئی سٹرکچر نہ ہوتا، تو پھر یہ نہ کوئی فرض ہوتا، نہ واجب ہوتا، نہ سنت، مستحب، حرام، مکروہ۔ پھر یہ سارے درجات کیا ہیں؟ وہ درجات ہمیں یہی تو سکھاتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر پرائرٹیز ہونی چاہیے، پریفرنسز ہونی چاہیے۔ کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، کچھ دوسرے درجے پر ہیں، کچھ تیسرے درجے پر ہیں، کچھ چوتھے درجے پر ہیں، اور آپ نے اس کے اعتبار سے اپنی زندگی کو ترتیب دینا ہے، اور اپنی زندگی کو اس کے اعتبار سے آپ نے بنانا ہے۔ تو یہی تصور جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ ایک آیت مبارکہ کا ٹرانسلیشن آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، آپ غور کریں۔ یہ سورہ الفتح ہے اور اس کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، ان تین شانوں کے ساتھ آپ کو بھیجا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور پھر لوگوں کو ایڈریس کیا، اہل ایمان کو ایڈریس کیا، فرمایا اس لیے بھیجا ہے رسول کو ان شانوں اور عظمتوں کے ساتھ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا، اور ایمان لانے کے بعد پھر جو سب سے پہلی چیز بیان فرمائی، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا حد درجہ، ہر حد سے بڑھ کر میرے رسول کا ادب کرو، میرے رسول کی تعظیم کرو۔ پھر فرمایا توقیر کرو، یعنی اس کے لیے دو لفظ ارشاد فرمائے، تعظیر اور توقیر، اور ان میں کچھ فرق ہے۔ تو فرمایا حد درجہ ادب کرو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اس کے بعد فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح شام اللہ کی تسبیح اور عبادت کرو۔ تو آپ نے ان تین چیزوں کو، چار کو اگر کمپیریزن کریں تو پہلا فرمایا ایمان لاؤ، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ تعظیم کرو، پھر رسول کی حد درجہ توقیر ریسپیکٹ کرو، پھر فرمایا کہ میری عبادت اور بندگی کرو۔ ان چاروں کی جو ترتیب ہے وہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لانے کے بعد پہلا کام رسول کے ادب اور تعظیم کا ہے اور دوسرا کام اللہ کی عبادت اور بندگی کا ہے۔ تو مومن کی زندگی کے اندر یہ چیزیں جمع ہونی چاہیے، تو تبھی وہ اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو قائم رکھ سکتا ہے، اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔